السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس اور شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا ضرور بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول، اور اس ناول کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ ایک چڑیل کی کہانی ہے جس میں خوبصورت سی چڑیل سے ایک بہت ہی ضدی لڑکے کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو ایک انٹرسٹنگ ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ اور اس ناول کی مجھے پرمیشن ملی ہے اس کی رائٹر سے، اور رائٹر کا نام ہے نائلہ طارق۔ تو شروع کرتے ہیں ہوش ربا بائی نائلہ طارق پارٹ 1۔ آسمان جیسے ہیرے موتیوں جواہرات سے بھرا ہوا تھال کی طرح جگمگاتا، الوہی روشنیاں بکھیرتا جھکا آ رہا تھا۔ حد نگاہ تک بکھرے ستاروں کے جھرمٹوں کے درمیان آب و تاب لٹاتا مکمل چاند اپنے جوبن پر تھا، بالکل اس پرفسو رات کی طرح جس کا سحر زمین سے آسمان تک طاری تھا۔ دودھیا ٹھنڈی چاندنی دور تک پھیلی اس بنجر زمین کی خشک بھری مٹی میں جذب ہوتی، اس میں ہیرے موتیوں کی کھیتی تیار کر رہی تھی۔ مٹی کے ذرات بکھری پر نور دودھیا چاندنی میں دھلے دمک رہے تھے۔ اس روشن فسو خیز رات کے لمحوں میں ہر گزرتے پل میں جیسے ایک ٹھہراؤ تھا۔ دھیمی ہوائیں بہت آہستگی سے رقصاں تھی اور بولتا سناٹا متحر کر دینے والا تھا۔ وسیع و عریض بنجر خشک میدان میں روشنیاں اگلتے آسمان تلے بالکل وسط میں ایک منزلہ بہت مخدوش اور خستہ مکان موجود تھا۔ اپنی خستہ حالی اور بے رونقی کے باوجود اس مکان میں ایک عجیب سی کشش اور پراسراریت تھی جو اپنی سمت کھینچتی تھی۔ مکان کے زنگ آلود بے رنگ آہنی گیٹ کے بالکل سامنے دور ایک سڑک گزر رہی تھی جو رات کی سحر انگیز پہر میں کسی دلہن کی مانگ کی طرح دمک رہی تھی۔ مکان کے دائیں جانب کافی دور میدان کے آخری سرے کی طرف 1000 کنال سے بھی زیادہ کسی رہائشی عمارت کی عقبی دیوار کا سلسلہ پھیلا تھا۔ عقبی دیوار کے سفید آہنی گیٹ کے پار توجہ کھینچ لینے والی چیز وہ ایک سوئمنگ پول تھا جس کا شفاف نیلگوں پانی چاندنی رات میں شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ پول کے آگے ایک بلند سفید عمارت بڑی شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس عمارت کی چھت کے گرد بہت خوبصورت باؤنڈری کھینچی تھی۔ چھت کا مرمری دودھیا فرش یکبستہ ہو رہا تھا۔ اس فرش پر باؤنڈری کی سفید آہنی گرلز کے قریب ہی کوئی محو خواب تھا۔ کھلی چاندنی سے دھلی فضا میں روشنیاں لٹاتے آسمان تلے دودھیا فرش پر سیاہ لباس میں وہ وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ بالکل اوپر جلوے لٹاتے چاند کی روشنی میں اس کے سیاہ نرم بال چمک رہے تھے۔ نرم ٹھنڈی ہوا کے ہلکوروں سے اس کے سیاہ بالوں کے اسٹیپس متحرک سے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ سر کی جانب فرش پر بکھرا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی پشت پر اس کا چہرہ رکھا ہوا تھا۔ خوابیدہ چہرہ مکمل دکھائی دینا مشکل تھا، مگر جس قدر بھی اس چہرے کے نقش چاند کی روشنی میں دکھائی دے رہے تھے وہ سانسوں کو جکڑ لینے والے تھے اور نگاہوں کو روک دینے والے تھے۔ ہواؤں کے اچانک بڑھتے تیز جھونکوں نے نرم بالوں کو اس کی فراخ روشن پیشانی پر بکھیر دیا۔ یقیناً پیشانی پر محسوس ہوتی نرم سرسراہٹوں نے ہی اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وہ جو سینے کے بل لیٹا تھا یکدم آنکھیں کھولتا سیدھا ہوا۔ سوئی آنکھوں کو بمشکل کھولے رکھ کر کوہنی کے بل ذرا اٹھتے ہوئے اس نے کچھ فاصلے پر پڑا سیل فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ فجر کا وقت قریب ہی تھا۔ کچھ سستی سے فون واپس فرش پر رکھ کر وہ خود بھی ہاتھوں کا تکیہ بنا کر دوبارہ اطمینان سے لیٹ گیا۔ سرخ ڈوروں سے سجی اس کی شفاف اور سیاہ آنکھیں آسمان پر بھٹکنے لگی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ کچھ بے خوابی، کچھ بے چینی کے باعث وہ اپنے کمرے سے نکل کے یوں ہی ہوا خواری کے لیے اوپر آ گیا تھا۔ پرسکون خاموش چاندنی رات نے اسے بھی اپنے سحر میں گرفتار کر لیا تھا۔ پورے چاند کے گرد بنتے دودھیا ہالے کو دیکھتے دیکھتے اس کی لاپتہ نیند آنکھوں میں سمٹ آئی۔ ہوا کے نرم جھونکے دھیرے تھپکیاں دے کر اسے گہری نیند کی وادی میں لے گئے۔
اب ایک بار پھر وہ خمار آلود نگاہوں کو کھولے رکھنے کی کوشش میں تھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک عجیب سے احساس کے تحت اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر دائیں جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تہی زدہ آنکھیں دور میدان کے وسط میں موجود وہ سیدھا خستہ حال مکان کی جانب ساکت تھی۔ اسے کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ نیند میں تھا۔ وہ مکمل ہوش و حواس میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا جو ناقابل یقین تھا۔ اس مکان کے اوپر والے حصے میں جہاں سے زینہ اوپر جا رہا تھا وہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ دیوار خستہ حالی کے باعث عرصہ ہوا آدھی ٹوٹ کر گر چکی تھی۔ زینے سے لے کر بالکنی تک اسے تیز روشنی اندر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس مکان میں لائٹ یا بجلی کا کوئی نظام سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ بجلی کا کوئی تار تک اس مکان کی طرف سے نہیں گزرتا تھا، مگر اس مکان میں جس قدر تیز روشنی اوپر والی منزل پر دکھائی دے رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں تقریب جاری ہو اور بہت سی مووی لائٹس آن ہیں۔ اپنے تحریر پر قابو پاتے ہوئے اس نے اس منظر کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے سیل فون سے اس مکان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ ویڈیو بنانے کے دوران ہی اس مکان کی روشنیاں اچانک بند ہو گئی۔ گہری سانس بھر کر وہ اس ویڈیو کو بغور دیکھنے لگا تھا کہ اسی دوران فجر کی اذان بلند ہو گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ رک کر یزدان کی طرف بڑھا جو کارپیٹ پر بے سوس سویا ہوا تھا۔ یزدان، اٹھو، تمہاری خبر بالکل ٹھیک ہے۔ اس مکان میں واقعی خود بخود روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس کا ثبوت محفوظ کر لیا ہے، دیکھو اٹھ کر۔ یزدان کو اس نے تقریباً جھنجھوڑ دیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیوں اسے جگانے میں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو؟ ڈھول تاشے بھی اس کے سر پر بجیں گے تو بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے عقب سے آتی غازی کی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ آ جاؤ، کچن میں چائے تیار ہے، پھر نکلتے ہیں نماز کے لیے۔ غازی اسے تاکید کرتا واپس گیا، جبکہ وہ ایک کوفت بھری نگاہ یزدان پر ڈالتا ایک کک اس کے پہلو میں جھڑ دینے کے ارادے کو ٹالتا غازی کے پیچھے ہی لاؤنج سے نکل گیا۔ کچن میں ٹیبل کے گرد بیٹھا وہ چائے کی سپ لیتا غازی کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ جو ویڈیو دیکھنے کے بعد فون اسے واپس کرتا کچھ خاص متاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائی، اس مکان میں اب جو نہ ہونے والا ہو، اگر وہ بھی ہو جائے تو کم ہے، کیونکہ تمہاری نظر کرم اس مکان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے تک راوی ہر سمت میں چین ہی چین دکھتا تھا۔ غیر سنجیدگی سے بولتا غازی اپنے مگ کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، میں جو کرنے کی ٹھان چکا ہوں وہ میں کر کے رہوں گا، اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے قطعی لہجے پر ناگواری سے غازی نے اسے دیکھا تھا۔ یاقوت، تم اس مکان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں ایک بار تمہارا ساتھ دے کر بہت بھیانک تجربے سے گزر چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتا۔ ہمیں واضح نشانیاں اور ثبوت مل چکے ہیں۔ اس مخلوق کا پورا خاندان اس مکان میں آباد ہے۔ جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی، تم اس سے ضد لگانے کی غلطی مت کرو۔ امام صاحب نے جو نصیحت تمہیں کی تھی وہ بھول گئے ہو تم؟ غازی نے کافی سنجیدگی سے اسے گھرکا تھا۔ میں کسی سے کوئی ضد نہیں لگا رہا، میں امام صاحب سے بات کروں گا، اور آج ہی کروں گا۔ یاقوت کے قطعی انداز نے غازی کو زج کیا تھا۔ ہم پہلے ہی بہت پریشان کر چکے ہیں امام صاحب کو، بہت ضعیف ہے، خدا نخواستہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ پیچھے آپی اور حاج بھائی بھی ہے، کم از کم میں تو ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری باتوں میں کتنا دمخم ہے، تم کسی معاملے میں میرا ساتھ نہ دو، ایسا پہلے کبھی ہوا ہے جو اب ہوگا، لہٰذا اپنے اندر ہمت پیدا کرو، مجھے سب سے ڈرانے کی ناکام کوششیں چھوڑ دو۔ یاقوت کی مسکراتی نظروں پر غازی بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ناشتے کے دوران سب کی غیر معمولی خاموشی سے یاقوت نظر نہیں چرا سکا تھا۔ وجہ وہ جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ یمنا اور حاج کو ذرا بھی چھیڑا تو بحث کا آغاز ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے ماحول کا تناؤ اسے بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپی، کیا بات ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے۔ اس کے سوال پر یمنا نے ایک ناگوار نگاہ شوہر پر بھی ڈالی تھی۔ مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، جو پوچھنا ہے ان سے ہی پوچھنا۔ یمنا کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ آپی، یہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتی؟ یزدان کے چھیڑنے والے انداز پر یمنا سر جھٹک کر رہ گئی تھی، جبکہ یاقوت سوالیہ نظروں سے حاج کو دیکھنے لگا۔
وہی مسئلہ ہے کہ میں ماموں جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے دوبارہ قصبہ جانا چاہتا ہوں۔ کسی سے برداشت ہو نہ ہو، لیکن میرے مرنے والے کی نصیحت پوری کر کے رہوں گا۔ حاج بھی بگڑے تیوروں کے ساتھ بولے تھے۔ وصیت پوری کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے پورا نہ ہونے میں رکاوٹ تو آپ کی کزن ڈال رہی ہے۔ وہ قصبہ چھوڑ کر یہاں آنا ہی نہیں چاہتی۔ 2 بار پہلے بھی آپ ناکام واپس آئے ہیں۔ وصیت کے لیے کسی کے ساتھ زبردستی کرنا یا مجبور کرنا تو ٹھیک رہے گا۔ درمیان میں تحمل سے بولتے غازی نے بات کا رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں خالہ جان کے جنازے میں شرکت بھی نہ کر سکا تھا، تب سے ہی وہ میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ ماموں جان مرتے وقت اس کی ذمہ داری مجھے نہ سونپتے تو بھی وہ میری ہی ذمہ داری تھی۔ وہ میرے لیے صرف میری بہن نہیں، میرے بچوں کی طرح ہے وہ، حاج بولے تھے۔ بچوں کی طرح ہے وہ آپ کے لیے، لیکن آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ آپ کی خالہ جان اسی بچوں جیسی سے آپ کا نکاح کروانا چاہتی تھی۔ یزدان کی حیرت دیکھنے لائق تھی۔ تم بے پر کی ہانکنا بند نہیں کر سکتے؟ یاقوت نے کافی ناگواری سے یزدان کو دیکھا تھا۔ وہ ہانک نہیں رہا، سچ بول رہا ہے، یمنا جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ کوئی بات تم کبھی اپنے تک نہ رکھنا۔ حاج ناراضگی سے بیوی سے مخاطب تھے۔ اپنے بھائیوں کو نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی؟ یمنا کچھ گڑبڑا کر بولی۔ اور آپ کو اگر اب بھی اس لڑکی کے لیے قصبے تک جانا ہے تو ضرور جائیے، مگر میرا کوئی بھائی ادھر نہیں جائے گا۔ سب کو بتا رکھا ہے آپ کے ماموں کی بہو نے کہ وہ لڑکی جنگل میں ویرانوں میں بیٹھ کر چلے کاٹتی ہے، وظیفے کرتی ہے، سارے لچھن اس کے ڈائن والے ہیں۔ ایک نارمل لڑکی یہ حرکتیں کر سکتی ہے بھلا؟ صحیح لقب دے رکھا ہے شرمین نے اسے ڈائن کا۔ آپ ہی غلط بات ہے، اس طرح مت بولے۔ وہ اب جو بھی ہے نند ہے آپ کی اکلوتی۔ یزدان کافی سنجیدگی سے بولا تھا، مگر اس کی مسکراتی آنکھوں سے ٹپکتی شرارت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ معاف رکھو مجھے، ایسی ڈائن نما چیزوں سے مجھے کوئی رشتہ نہیں بنانا، یمنا جھرجھری لے کر بولی تھی۔ پہلی بار تو میں ہی گئی تھی حاج کے ساتھ اسے لینے، مگر ہم گاڑی سے اترے بھی نہ تھے کہ وہ میری نظروں کے سامنے ایسی کلانچے بھرتی گھر سے نکل کر ان جھاڑیوں میں غائب ہو گئی کہ جن میں دن کے وقت بھی جاتے ہوئے انسان 10 بار سوچے۔ توبہ! یمنا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آپ ہی سنی سنائی پر یقین نہ کرے، جو دیکھا ہے اس پر یقین کرے۔ کلانچے بھر کر دوڑنے والے ڈائن نہیں ہوتے، ہرنی ہوتی ہے، ہرنی۔ اسے ہمارے گھر ضرور آنا چاہیے، یہاں ہرنیوں کی بہت ضرورت ہے، کیوں غازی بھائی؟ یزدان نے جس قدر معصومی سے پوچھا تھا، غازی بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ یزدان، مذاق میں بھی اس کے بارے میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گا میں۔ حاج کے سخت تنبیہی لہجے پر یزدان کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، گڑبڑا کر منمناتا وہ پانی کے گلاس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اب کب جا رہے ہیں آپ، اور کیسے راضی کریں گے ساتھ یہاں لانے کے لیے؟ یاقوت نے سوال کیا۔ اسی ویک اینڈ پر جا رہا ہوں۔ معظم کو پہلے سے خبر نہیں کروں گا، ورنہ ہو سکتا ہے میرے آنے کی بھنک اسے لگ جائے اور وہ جنگل کی طرف پھر جا کر چھپ جائے۔ اتنی گھنی جھاڑیاں ہیں وہاں کہ اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ بھائی، پچھلی بار بھی تو ہم اچانک پہنچے تھے اور وہ محترمہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے بھاگ نکلی تھی، غازی نے یاد دلایا۔ اس بار ہم رات میں وہاں پہنچیں گے، اندھیرے میں اس کے لیے بھاگ نکلنا آسان نہیں ہوگا، حاج بولے تھے۔ وہ پھر بھی بھاگ نکلے گی، ڈائن کو دن کی روشنی یا رات کے اندھیرے سے کیا مطلب؟ یمنا ناگواری سے بولی۔ مجھے مت گھورے۔ معظم کی بیوی شرمین کی زبان روکے جو یہ سب کہتی ہے آپ کی نام نہاد بہن کے بارے میں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ شرمین سے فون پر رابطہ رکھنا بند کر دو، اس کی زبان سے صرف شر انگیز باتیں اور الزامات ہی نکلتے ہیں، حاج غصیلے لہجے میں بولے تھے، جبکہ یمنا خاموش ہی رہی تھی۔ رات میں وہاں جانے کا رسک نہ ہی لے تو بہتر ہے، ہم دن میں ان جھاڑیوں کے اندر نہیں جا سکے تھے، رات میں تو اور مشکل اور خطرناک ہوگا، وہاں سانپ بھی ہو سکتے ہیں، اس جگہ پر سانپ کا بل میں نے دیکھا تھا، غازی نے کہا تھا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو حاج، میں آپ کو بھی وہاں جانے سے روکوں گی۔ وہ لڑکی سیدھی طرح آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے کیوں خود کو خطرے میں ڈالنا؟ یمنا ہول کر بولی۔ تم جانتی ہو کہ میں نے اس سے بات کرنے کی، اسے سمجھانے کی کس قدر کوشش کی ہے، مگر وہ میرے سامنے ٹھہرنے کو تیار ہی نہیں۔ موقع وہ دے کوئی تو بات کروں اس سے، بس خوار ہو رہا ہوں۔ حاج کے پریشان کن بے بس انداز پر یاقوت نے بغور انہیں دیکھا تھا۔
اس بار کوئی خوار نہیں ہوگا کیونکہ میں ساتھ جاؤں گا۔ یاقوت فیصلہ کن لہجے میں ہاتھ سے مخاطب ہوتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم کیوں جاؤ گی؟ یمنا دنگ ہوئی تھی۔ صرف میں نہیں، آپ بھی جائیں گی ہمارے ساتھ، قطعی لہجے میں وہ بولا تھا۔ دانی، میں تمہاری جگہ جا رہا ہوں، سو تم گھر پر ہی رکو گے۔ غازی، میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ باری باری سب سے مخاطب ہوتا وہ ہال سے نکل گیا۔ میں کیوں جاؤں گی خواہ مخواہ؟ یمنا نے زچ ہو کر شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ سوال اس سے ہی کرنا تھا، سارے سوال جواب مجھ سے ہوتے ہیں، بھائی کے سامنے زبان بند ہو جاتی ہے۔ حاج کے خشمناک لہجے پر خجل ہوتی یمنا گھور کر رہ گئی تھی غازی کی گہری مسکراہٹ کو۔ مسجد کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھا وہ بڑے انہماک سے سامنے گھنے درخت کے سائے تلے جمع بے شمار کبوتروں کو دیکھ رہا تھا جو اپنا دانہ چگتے درخت کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد سب نمازی مسجد سے نکل چکے تھے جبکہ وہ باہر امام صاحب کے پیغام کا منتظر تھا۔ کبوتروں کی جانب سے نگاہ ہٹا کر اس نے سڑک کی دوسری جانب سے شروع ہونے والے میدان کی جانب دیکھا۔ وہ پراسرار مکان بہت فاصلے پر مگر بالکل اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ مکان پر نظر جمائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ تب ہی عقب سے آتی آواز نے اسے چونکایا۔ امام صاحب اپنے حجرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد کے خدمتگار نے اسے مخاطب کر کے بتایا جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر واپس مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گیا جس کے آخری سرے پر ایک دروازہ امام صاحب کے حجرے میں کھلتا تھا۔ نیم وا دروازے پر دستک دے کر وہ چند لمحوں کے لیے رکا تھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ کھلی کھڑکیوں اور حجرے کے صحن کی جانب والے کھلے دروازے سے روشنی بخوبی چار دیواری میں پھیلی تھی۔ سامنے ہی اپنی مخصوص نشست پر امام صاحب تسبیح ہاتھ میں تھامے تکیے سے پشت ٹکائے بیٹھے تھے۔ وہ کافی ضعیف دکھائی دیتے تھے، ان کی داڑھی اور بھویں بھی برف جیسی تھی مگر ان کے چہرے پر پھیلا نور اور شخصیت کا رعب دیکھنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ دھیمی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے قریب ہی فرشی نشست پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب خیریت ہے؟ کوئی ضروری بات کرنی تھی تمہیں؟ امام صاحب کے استفسار پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس مکان میں جا کر اپنی بات کہوں ان سے، جس قدر میں انتظار کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ اس کا دھیما لہجہ کچھ ہٹ دھرمی لیے ہوئے تھا۔ دوبارہ تو میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلی بار وہاں جا کر جو غلطی تم سے سرزد ہوئی تھی اس کا خامیازہ تم سے زیادہ تمہارے گھر والوں نے بھگتا ہے۔ ابھی اس غلطی کے اثرات مندمل نہیں ہوئے ہیں اور تم دوبارہ وہاں جانے کی بات کر رہے ہو۔ ان کو تیش دلانا ٹھیک نہیں، وہ مکان ان کا مسکن ہے، تمہارے دادا نے اپنا وہ مکان ان کے لیے وقف کر دیا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھو۔ وہ مسلمان ہیں، اچھے ہیں، تمہارے باپ دادا کی نسلوں سے ہمیشہ مخلص رہنے والے ہیں، بلا وجہ کوئی نقصان تکلیف پہنچانے والے نہیں، مگر پھر بھی تم ان کو تنگ کرنا، ان کی جگہ پر دخل اندازی کرنا، ان کو تیش دلا سکتا ہے۔ تھوڑا صبر و تحمل سے کام لو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ پہلی بار تم خود ہی اس مکان میں گئے، تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس مکان کا دروازہ خود بخود تمہارے لیے کھل گیا تھا۔ ایسا صرف اس لیے تھا کہ وہ تمہیں تمہارے باپ دادا کی نسبت اور ان سے اپنی اچھی تعلق داری کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، مگر وہاں جا کر تمہاری بس ایک غلطی کی وجہ سے وہ مخلوق ناراض ہے تم سے۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ فطری تھی، میں نے جان بوجھ کر کچھ غلط نہیں کیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائیں گے۔ میں تو اپنے طور پر خالی مکان کا تصور لے کر اندر گیا تھا اور وہ سامنے آ گئے تمہارے استقبال کے لیے۔ امام صاحب بولے تو ان کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے انجانے میں ہو جانے والی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ آپ کے ہی کہنے پر آپ کے ساتھ میں اس مکان میں کتنے دن تک تلاوت کرتا رہا ہوں۔ یہ طے ہوا تھا آپ سے کہ میں 40 دن تک وہاں تلاوت کروں گا تو وہ مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں گے۔ ہاں، یہ ان کی ہی خواہش تھی۔ وہ یہاں مسجد میں تمہاری اذان اور قرات سن چکے تھے، ہر رمضان میں تراویح تم پڑھاتے ہو، وہ مانوس ہے، تو پھر ان کو اپنی بات نبھانی تو چاہیے تھی۔ میں نے وعدے کی پابندی کی پر ان کی طرف سے کیا ہوا؟ 40ویں دن اس مکان کا دروازہ کھلا ہی نہیں، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ اب دل میں کسی کو اس کے مسکن سے بے دخل کرنے کی نیت ہو اور امید لے کر جاؤ گے تو حاصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور امام صاحب بولے تھے،
میں مانتا ہوں کہ میری نیت یہی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مخلوق اپنا مسکن نہیں چھوڑتی ہے۔ اب اس بات سے واقف ہو چکے ہو تو پھر اس مکان سے دور رہو۔ وہ ساری خالی اراضی تمہارے خاندان کی ملکیت ہے، اسے تم فلاحی کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ بس اس مکان کو گرانے یا اس کو استعمال میں لانے کا سوچنا بھی مت۔ باقی زمین پر تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ ساری زمین ان کو وقف نہیں کی تھی تمہارے دادا نے۔ جو دھوکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد میں کیسے یقین کروں کہ وہ مخلوق اس مکان تک محدود ہے؟ اس کے سوال پر امام صاحب بس خاموش رہے تھے۔ فرض کریں میں کل سے ہی خالی پلاٹ پر کام شروع کروا دیتا ہوں، تو کون ضمانت دے گا کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوگا؟ وہ مزید بولا تھا۔ تمہارے خدشات جائز ہے، تم میرے کہنے پر کچھ صبر رکھو، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ بس تم اس مکان میں جانے کی غلطی مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پھر کسی دباؤ میں آؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے چچاؤں کے سامنے میری زبان خراب نہیں ہونے دو گے۔ بے فکر رہیے، میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ دل سے کہہ رہے ہو یا مجبوراً؟ امام صاحب کے سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ دل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس کے جواباً سوال پر امام صاحب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا ابھی تمہارے بجھے بجھے چہرے کو دیکھ کر، جب اس مکان کے باہر 40ویں دن ہم پہنچے تھے اور گیٹ ہمارے لیے نہیں کھل رہا تھا، اور پھر تم دل برداشتہ ہو کر اپنے آنسو نہیں روک سکے تھے۔ امام صاحب کی یاد دلانے پر وہ دھیرے سے ہنستا خجل سا ہوا۔ آئندہ تم انگریزی میں کسی انسان کو بھی برا بھلا کہنے سے اجتناب کرو گے؟ امام صاحب کے کہنے پر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ خوشبو بہت عمدہ عطر کی محسوس ہو رہی ہے، وہ بولا تھا۔ ہاں، یہ وہی عطر ہے جو کچھ دن پہلے تم لائے تھے، آج پہلی بار استعمال کیا ہے۔ تمہیں واقعی بہت پہچان ہے عطر کی، امام صاحب تعریفی لہجے میں بولے تھے۔ تبھی ایک خدمتگار رومال سے ڈھکی تشتری اٹھائے آیا اور امام صاحب کے اشارے پر تشتری اس نے یاقوت کے سامنے رکھ دی اور واپس چلا گیا۔ رومال ہٹا کر دیکھو، تمہاری پسندیدہ چیز ہے۔ امام صاحب کے خوشگوار لہجے پر اس نے تجسس کے ساتھ رومال ہٹایا اور اگلے ہی پل دنگ رہ گیا۔ وہ تشتری خوشنما خوش رنگوں انگوروں کے گچھوں سے بھری تھی۔ اس موسم میں انگور؟ اس کی حیرت پر امام صاحب مبہم سا مسکرائے۔ بسم اللہ کرو، بہت ذائقے دار ہے، تمہیں پسند آئیں گے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے انہوں نے جیسے اصرار کیا تھا، جبکہ حد درجہ خوش ذائقہ مگر اس بے موسم کے پھل کو رغبت سے کھاتے ہوئے اس کی الجھن برقرار رہی تھی۔ اس حوالے سے وہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امام صاحب صاحب نظر اور صاحب علم ہے، درویش صفت ہے، پردے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے گھرانے میں امام صاحب کے لیے عقیدت اور ان کا مقام ایک مرشد جیسا ہی تھا۔ وہ اس کے اکثر سوالات کو نظر انداز کر جایا کرتے تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، لہٰذا کبھی سوال پر سوال کرنے پر اسے ٹوکتے نہیں تھے۔ جس حد تک جواب دینا چاہتے دے دیتے یا موضوع بدل دیتے۔ یعقوب بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کے محتاط انداز سے واقف ہو چکا تھا اور ان کے مقام سے بھی۔ بچپن سے ہی وہ ان کے زیر سایہ رہا تھا۔ اس مسجد میں اس کی نگرانی میں یاقوت نے قرآن حفظ کرنے کے ساتھ دینی تعلیمات حاصل کی تھی۔ شروع سے ہی ایک خاص لگاؤ تھا امام صاحب سے، جو پھر عقیدت اور محبت میں بدل گیا۔ اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کی زندگی میں امام صاحب کی قدر و منزلت مزید بڑھتی چلی گئی تھی۔ یونیورسٹی ختم کر کے پریکٹیکل لائف میں آنے تک وہ مسجد کی کمیٹی کا ممبر بن گیا تھا۔ بہت سے کام مسجد کے اس نے اپنے ذمے لے رکھے تھے، خاص طور پر رمضان میں اس کی یہاں مصروفیات بڑھ جاتی تھی۔ اس سب کے ساتھ وہ اپنی فیکٹری کی ذمہ داریوں سے بھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ اس کی خدمات اور ذمہ داری کا احساس رکھنے کی خوبیوں کی وجہ سے بھی امام صاحب اس کے متعارف تھے۔ بس پہلی بار اس کی طرف سے وہ فکر مند تھے تو وجہ وہی خالی مکان تھا۔ بے دلی سے گاڑی کو رگڑ رگڑ کر کپڑے سے صاف کرتا وہ ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو قریب آ رکی تھی، اور سوال نظر سے اس دان کو دیکھنے لگی جو مزید برا سا منہ بناتا صفائی میں لگ گیا۔ ایک تو کریلا، اوپر سے نیم چڑھا، کیا بات ہے بابو، منہ کا ہے پھلا رکھا ہے غبارے کی طرح۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولتی اسے بھڑکا گئی۔ یہ بابو بابو میرے ساتھ نہ کرنا، پہلے ہی دماغ گھما ہوا ہے، جڑ دوں گا الٹے ہاتھ کا، وہ بھنا کر بولا تھا۔ جلتے توے پر کھڑے ہو کیا زبان سے انگارے برسا رہے ہو، قدر ہی نہیں محبت کی؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ جہنم میں جائے یا محبت، جاؤ یہاں سے، وہ جھڑک کر بولا تھا۔ کیوں جاؤ، تمہارے سر پر تو نہیں کھڑی، وہ تنک کر بولتی، اچک کر بونٹ پر بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں غازی چلا آیا تھا۔ لو جی،
اپنے غازی شہید بھیا بھی آ گئے۔ بھائی مجھے پتا ہے آپ لوگ ڈنر پر جا رہے ہیں، مجھے ساتھ لے جاتے تو جان جائیں گی، کچھ لے ہی آنا میرے لیے۔ وہ مسمسی صورت بنائے بولی تھی، آج بخش دو، کل تک صبر کر لو، کیونکہ ابھی ہم اپنا ویکینڈ تباہ برباد کرنے قصبے تک جا رہے ہیں، ڈائن کا شکار کرنے، غازی نے کہا تھا۔ کیا؟ نیلم صدمے سے چیختی بونٹ سے اتر آئی تھی۔ پچھلی بار بھی وہ ہاتھ نہیں آئی تھی تو ہم سب نے شکر ادا کیا تھا، آخر ضرورت کیا ہے اسے یہاں ہمارے درمیان لا کر ہمارا چین سکون برباد کریں گے آپ لوگ۔ اب حاج بھائی کے سامنے یہ سب نہ کہہ دینا، وہ بہن ہے ان کی۔ نیلم کے واویلا مچانے پر غازی نے اسے خبردار کیا تھا۔ ان کو برا لگتا ہے تو کیا ہم یہ بھول جائیں کہ ڈائن ہے ان کی خالہ زاد بہن؟ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے چرچے یہاں خوف و ہراس پھیلا چکے ہیں۔ امو بصوری شدید تشویش سے بولی تھی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے اس کے یہاں آنے سے؟ یہاں تو پہلے ہی اتنی ساری ہے، ایک ڈائن اور آ جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ یزدان نے شدید ناگواری سے اسے گھر کا تھا۔ تم تو اپنا منہ بند رکھو، تم سے بات کون کر رہا ہے؟ نیلم نے بھننا کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا، اپنے دانی بابو نے حق بات کی ہے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے یزدان کو دیکھا جو خشمناک نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ نیلم ناگواری سے سر جھٹکتی یاقوت کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ بھی جا رہے ہیں اس بار ڈائن کو پکڑنے؟ وہ تل ملا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یاقوت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس ڈائن کا خوف کس قدر پھیلا ہوا ہے یہاں؟ ہمیں تو کوئی خوف نہیں اس ڈائن کا، کیونکہ ہمارے اپنے گھرانے میں درجن بھر موجود ہے، وہ ایک بھی تم سب کے درمیان آ جائے گی تو دل لگا رہے گا اس کا۔ یاقوت بھائی، وہ صدمے سے چلائی تھی، جبکہ غازی بے ساختہ ہنسا تھا۔ باہر سڑک پر روشنی اور ٹریفک کا شور و گل سب کچھ کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اندرون شہر کی سمت رواں دواں تھی۔ غازی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر یاقوت موجود تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز یمنا کھڑکی کے باہر تاریکی میں دیکھتی بہت بے دلی کے ساتھ قصبے تک پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ حاج کے ماموزاد بھائی کی بیوی نے ان کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال دیا تھا، ورنہ یمنا جانتی تھی کہ حاج کے لیے ان کی مرحوم خالہ اور ان کی بیٹی کتنی اہم ہے۔ صرف شوہر کے لیے ہی وہ خود پر جبر کر کے ساتھ آنے پر راضی ہوئی تھی۔ ایک وجہ یاقوت بھی تھا۔ حاج کو کسی صورت پریشان اور خاموش نہیں دیکھ سکتا تھا، اور چہیتے بھائی کی مخالفت کر کے یمنا اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ دوسری جانب کھڑکی کے باہر تاریکی میں نظر جمائے حاج بھی ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اپنی اکلوتی خالہ، ماموں اور نانا جان سے بے انتہا محبت تھی انہیں، اور اب یہ تینوں عزیز جان رشتے ان کے پاس نہیں رہے تھے۔ حاج ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کہ ان کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ شوہر کی جدائی ان کی ماں جھیل نہ سکی۔ حاج چند ماہ کے تھے جب ان کی ماں بھی ان سے دور چلی گئی۔ چند ماہ کے حاج قصبے میں اپنے نانا جان کے گھر میں بلقیس کی آغوش میں آ گئے۔ بلقیس نانا جان کی سب سے بڑی اولاد تھی، شادی شدہ مگر بے اولاد تھی۔ بہن کی اکلوتی نشانی کو سنبھال رکھنے کے لیے وہ شوہر کے ساتھ باپ کے گھر میں ہی مقیم ہو گئی۔ خدا کی قدرت کے حاج جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو بلقیس کو شادی کے طویل عرصے بعد ماں بننے کی نوید مل گئی۔ غازی کی آواز پر حاج چونک کر حال میں واپس آئے۔ ان کی گاڑی اب قصبے اور شہر کو ملانے والی ناہموار سی سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ سڑک پر صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی، باقی ارد گرد گھپا اندھیرا تھا۔ کسی قدر تاریکی سے ادھر کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ تم صحیح راستے پر ہو نا؟ یاقوت اطراف میں نظر ڈالتا غازی سے مخاطب تھا۔ پچھلی بار ہم دن میں آئے تھے، آبادی تو بہت کم تھی، شاید اسی لیے روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں یہاں۔ ویسے ہم معظم بھائی کے گھر سے اب زیادہ دور نہیں، دائیں طرف وہ جو عمارت ہے ڈسپنسری ہے، اس کے بعد ہی ان کا گھر ہے، غازی بتا رہا تھا۔ سڑک سے ہٹ کر ایک بڑے سے مکان کے سامنے غازی نے گاڑی روک لی تھی۔ تم لوگ رکو، میں پہلے جا کر گیٹ کھلواتا ہوں۔ حاج گاڑی سے اتر کر آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ اپنی حیرانی پر قابو پاتے معظم فوراً ہی حاج کے ساتھ گاڑی کی سمت بڑھ آئے۔ اسی لمحے یمنا کو اپنی ونڈو کے باہر کوئی تحریک محسوس ہوئی۔ کچھ خوفزدہ وہ پہلے ہی تھی، شیشے کے بہت قریب لہراتے سر کے ہیولے نے ان کی
لہراتے سر کے حوالے نے ان کی چیخیں بلند کر دی تھی۔ یاقوت اور غازی ہڑبڑا کر تیزی سے گاڑی سے اترے۔ ٹائر کے پاس دبکی بیٹھی شے کو دیکھتے ہی یاقوت گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تم کہاں سے نازل ہوئے ہو؟ غازی نے حیرت سے یزدان کو دیکھا۔ ڈگی سے، وہ شرمندگی سے بولا اور پھر کان پکڑتے ہوئے یمنا کو دیکھا جو غصے میں کھولتی گاڑی سے اتری تھی۔ تمہیں منع کیا تھا، پھر کیوں آئے ہو تم؟ یمنا چیخی تھی۔ اب تو آ گیا ہوں، چھوڑے، اب کیا جان لیں گی؟ وہ ٹھٹائی سے بولا۔ نیلم نے چھپایا ہے اسے ڈگی میں، وہی گاڑی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ غازی نے درست قیاس آرائی کی۔ وہ تو ہے ہی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ماہر، لیکن یہ کون سا معصوم ہے نافرمان؟ آخر یہاں آ کر ہی دم لیا اس نے، یمنا غصے میں کہہ رہی تھی۔ اب بس کرو، آ گیا تو آ گیا، حاج درمیان میں بولے اور دوبارہ معظم کی طرف متوجہ ہوئے۔ سچ بتاؤ ٹھرکی بابا، ڈائن کے چکر میں آئے ہو نا؟ غازی کے سوال پر یزدان ٹھٹائی سے سر ہلاتا ہنسا تھا، مگر اگلے ہی پل یاقوت کی خشمگین نگاہ، گھورتی نظروں پر اس کا چہرہ لٹک گیا۔ معظم ان سب کو گھر کے اندر آنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر یمنا پہلو تہی کر رہی تھی کہ تب ہی ان سب کو ہی کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز چونکا گئی۔ سب نے ہی دیکھا ایک سیاہ حیولہ سڑک کی دوسری جانب گہری تاریکی میں گم ہو گیا۔ ابھی وہ اس جانب دیکھتے دنگ ہی تھے کہ معظم کی ہیوی بائک شور مچاتی باہر نکل گئی وہ ڈائن پچھلے صحن کی دیوار سے چھلاوے کی طرح پھلانگ بھاگی۔ اس منحوس ہلاکوں کو لے جاؤ، خدا کا واسطہ ہاری جان چھڑواؤ۔ شرمین کی دہائیوں پر یاقوت نے حاج کو دیکھا جو غصے میں تمتماتے چہرے کے ساتھ بمشکل ضبط کرتے کچھ بولنے سے خود کو روک رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ بد زبان عورت، تمہارا زہر اسے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ معظم بیوی پر چیخے تھے۔ سرچ لائٹس نکالو، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے۔ حاج کی اجرت پر وہ جو سناٹے میں گھرے کھڑے تھے تیزی سے حرکت میں آئے۔ معظم تم یہیں رکو، یمنا تم گھر کے اندر جاؤ، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ حاج کو تسلی دینے پر بھی یمنا کا خوف کم ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ اندر جائے، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ یمنا کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے غازی نے بھی تسلی دی تھی۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، معظم نے کہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، یمنا کا خیال رکھنا، اور خدا کے واسطے اپنی بیوی کو اس کے سامنے خاموش رکھنا، حاج نے تاکید کی تھی۔ تم سب دانی کا خیال رکھنا، اسے خراش بھی آئی تو کسی کو نہیں بخشوں گی، یمنا روحان سی ہوتی تاکید کر رہی تھی۔ وہ بابا صاحب کے حجرے میں نہیں جا سکتی، جھاڑیوں کی طرف جو کنواں ہے اس طرف ہی کہیں چھپی ہوگی، معظم نے رہنمائی کی۔ بادام کے درختوں کی طرف جو کنواں ہے، حاج نے تصدیق مانگی۔ ظاہر ہے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس علاقے میں ان کا بچپن لڑکپن گزرا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں ہیوی ٹارچ لائٹس تھی جس کی تیز روشنی تاریکی کو ختم کر رہی تھی۔ وہ چاروں تقریباً دوڑتے ہوئے ناہموار میدان کو عبور کرتے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی سمت بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے درختوں کے درمیان لکڑی کے بڑے سے احاطے کے اندر ایک کچا مکان نظر آیا جس کے باہر ایک روشن لالٹین لٹکی ہوئی تھی۔ یہ بابا صاحب کا حجرہ ہے، نانا جان کے گہرے رفیق رہے ہیں، اور یہ دادا جان کے بھی۔ حاج نے خود ہی اس مکان کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دی۔ ہمیں یہاں چیک کر لینا چاہیے، یاقوت نے کہا۔ نہیں، بابا صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ان کی ناراضگی کے ڈر سے وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ بس میرے ساتھ آگے بڑھتے رہو، تنہا کسی طرف مت نکل جانا، حاج بولے۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سب متلاشی نظروں سے سرسبز گھنی اونچی جھاڑیوں کو دیکھتے آگے بڑھتے رہے۔ گہرے سناٹے میں جھینگروں کی تیز آوازیں وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ جھاڑیاں تھی کہ بھول بھلیا یاقوت سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کیا کوئی نارمل انسان رات کے وقت تنہا اس تاریک جنگل نما حصے میں آ سکتا ہے؟ وہ لڑکی اگر نارمل انسان تھی تو واقعی اس کی ہمت کو داد دینی چاہیے تھی۔ خاموشی سے وہ تینوں حاج کی تقلید میں بالآخر کنویں تک پہنچ گئے، لیکن ارد گرد بہت اچھی طرح دیکھنے کے باوجود وہاں کسی کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ اجوا، میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں ہو، میرے سامنے آ کر مجھ سے بات تو کرو۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت دل دکھایا ہے تمہارا اور خالہ جان کا، میں اپنی تمام غلطیاں قبول کرتا ہوں، ایک بار میرے سامنے تو آؤ، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں نانا جان یا ماموں جان کی قسم دوں۔ کنویں کے پاس کھڑے حاج بلند آواز میں التجا کرتے اس سے مخاطب تھے جو منظر سے غائب تھی، جبکہ وہ تینوں ارد گرد بکھرے جھاڑیوں اور درختوں پر اسے تلاش کرنے لگے تھے۔ ادھر تو لگتا ہے کوئی نہیں، مایوس ہو کر پلٹتے
ہوئے یاقوت یکلخت خاموش ہوا تھا۔ یزدان کہاں ہے؟ اس کے دنگ سوالیہ لہجے پر حاج اور غازی نے کرنٹ کھا کر ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا۔ تب ہی ایک جانب سے بلند ہوتی بھاری خوفزدہ چیخوں نے دل دہلا دیا۔ دانی! یاقوت! حلق کے بل پکارتا ان جھاڑیوں کی سمت سب سے پہلے دیوانہ وار دوڑا جہاں سے چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ سب جھاڑیوں کے اندر گھسے ہی تھے کہ چیختا چلاتا یزدان بھاگتا آیا یاقوت سے آ ٹکرایا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ بھائی، وہاں اس درخت پر کوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، شاخوں کے درمیان اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ خوف و دہشت سے ایک جانب اشارہ کرتا یزدان ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اکیلا ادھر کہاں چلا گیا تھا؟ یاقوت دہاڑا تھا اس پر۔ اب یہیں رک بھائی کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں۔ بولتا ہوا وہ اس جانب تیزی سے بڑھا جہاں یزدان اشارہ کر رہا تھا۔ غازی ساتھ رہو، زیادہ روشنی چاہیے، اللہ کی پناہ کس قدر اندھیرا ہے یہاں۔ وہ بولتا ہوا تیزی سے مگر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا آگے بڑھا ان درختوں کی جانب جو قطار سے کھڑے تھے۔ یاقوت! کچھ ہے وہاں، کوئی کودا ہے اوپر سے۔ لائٹ کا رخ سامنے درخت کی جانب کیے غازی چوکن نہ ہوتا اسے بھی ہوشیار کر رہا تھا۔ دوسری جانب یاقوت نے اسبات میں سر ہلا کر اسے خاموش رہنے اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دھیرے دھیرے اس درخت کی جانب قدم بڑھانے لگا جس کے عقب میں کوئی سیاہ چیز زمین پر بکھرے خشک پتوں پر کلبلا رہی تھی۔ استغفار! یہ کیا چیز ہے؟ کچھ سجائی بھی نہیں دے رہا۔ دھیمی آواز میں وحشت سے بولتے غازی کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے مگر یاقوت کے بڑھتے قدم اس سے بھی آگے کھینچ رہے تھے۔ یاقوت! رک جاؤ، مجھے نہیں لگ رہا یہ کوئی انسان ہے، ہم غلط جگہ آ گئے ہیں، عجوہ کے دھوکے میں کوئی اور چیز گلے نہ پڑ جائے۔ غازی دھیمی آواز میں چیخا تھا مگر یاقوت پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ کون ہو؟ عجوہ ہو تو سامنے آؤ، بلند آواز میں مخاطب کرتا یاقوت مزید ایک قدم آگے بڑھا۔ تنے کی آڑ میں اگر لمبی لمبی جنگلی گھاس پر کوئی سیاہ چیز مکڑی کی طرح حرکت کرتی نظر آئی۔ یاقوت! مان لے بات، یہ عجوہ نہیں ہے۔ غازی اس بار چیخ اٹھا کہ تب ہی زمین پر بکھری مخلوق کی یکلخت ان دونوں کو ہی اونچی ہوتی دکھائی دی۔ اللہ اکبر! غازی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، ورد کرتے یاقوت کی آواز یقیناً خوف سے بلند ہوئی تھی لیکن پھر بھی جانے کسی غیبی طاقت کے زیر اثر وہ بلا سوچے سمجھے اس بھاگتی ہوئی سیاہ چیز کے تعاقب میں دوڑا۔ یاقوت! رک جاؤ! غازی حلق کے بل اسے روکتا پیچھے بھاگا۔ اللہ بڑا ہے! یاقوت نہیں جانتا تھا کہ اچانک کیا ہوا، بس یہ تھا کہ بنا کسی ارادے کے خود بخود اللہ بڑا ہے۔ نعرہ بلند کرتے ہوئے اس نے ایک ہی جست میں اس سیاہ ہیولے کو پیچھے سر کی سمت سے ایک ہاتھ سے اسے دبوچ کر واپس پیچھے کیا اور کھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موجود ٹارچ کو بلند کیا۔ اگلے ہی پل صرف اس کی ہی نہیں غازی کی نگاہیں بھی تحیر سے پھٹی اس کے چہرے پہ جم کر رہ گئی جس کا چہرہ بھپرا ہوا تھا۔ یاقوت کی سخت گرفت میں اب تک اس کے سیاہ بال چادر سمیت جکڑے تھے۔ ترچھی نظروں سے یاقوت کو گھورتی وہ لب سختی سے بھیجے گہری سانسیں بھرتی طیش شد جلال کی آخری سرحدوں پر تھی۔ سانس روکے یاقوت اس کی شعلے برساتی سرخ آنکھوں میں دیکھتا بالکل ساکت تھا۔ دوسری جانب بدحواس کھڑے غازی نے ٹارچ کی تیز روشنی میں اس کے پیروں کو دیکھا۔ عام انسان کی طرح ہی دکھائی دیے، بس یہ تھا کہ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھی، اس کے پیر برہنہ تھے۔ یاقوت! سنبھل کر، اسے چھوڑنا نہیں، یہ مکر بھی ہو سکتا ہے۔ غازی کی چھٹی حس کسی حملے کا اشارہ دے رہی تھی جو اس نے یاقوت کو بھی خبردار کیا۔ دوسری جانب غازی کی آواز سنتے ہوئے بھی یاقوت کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ ان غیظ و غضب میں بھپری آنکھوں سے نگاہ ہٹانا وہ ایک ٹک نہ آنکھیں پھاڑے شاید یاقوت کو نگلنے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ یاقوت! اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، دور ہٹ جاؤ اس سے، فریب ہے یہ، عجوہ نہیں ہے۔ غازی بلند آواز میں بولا۔ تم جو کوئی بھی ہو کلمہ پڑھو کلمہ۔ غازی کے چیخنے پر اس بار یاقوت نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ سے جو مستقل بھپری کھڑی اب بھی شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ السلام علیکم! یاقوت کی آواز جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ ایک دو لمحے رک کر یاقوت نے دوبارہ سلام کیا، اسے مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ دے دو سلام کا جواب، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تیسری بار سلام کرتے ہوئے یاقوت نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میں گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ غازی دنگ نظروں سے یاقوت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا کہ یاقوت یہ سب کیا اور کیوں کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب یاقوت کے معافی والے جملے کے بعد بس اتنا ہوا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے دور ہٹاتی اپنے بال آزاد کروا گئی۔ تبھی وہ
وہاں حاج اور یزدان دوڑے چلے آئے۔ ہو گئی تمہاری تسکینیاں، مزید خود کو اور مجھے اذیت میں ڈالنا ہے۔ غصے میں بھڑکتے حاج دہاڑتے ہوئے اس کا بازو گرفت میں لے چکے تھے، جب شعلہ بار نظر سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ تم یہاں دن میں بھی آؤ، تمہاری یہی دلیریاں شرمین کو موقع دیتی ہے تمہارے خلاف زہر پھیلانے کا، تم پر تہمتیں لگانے کا۔ چلو میرے ساتھ، ورنہ آج تم اس دنیا میں رہو گی یا میں۔ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتے حاج شدید اشتعال میں تھے۔ ان کے پیچھے جانے سے پہلے یاقوت نے درخت کے قریب ہی پڑی چپلیں ایک ہاتھ میں اٹھائی اور ششدر کھڑے غازی کی طرف آ گیا۔ یار، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ کیا چیز حاج بھائی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ غازی کی تشویش عروج پر تھی۔ بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں، ابھی تو نکلو اس جگہ سے۔ یاقوت اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ یہ چپلیں اسی کی ہیں؟ غازی نے پوچھا۔ ہاں، ظاہر ہے، اب ان چپلوں کے ساتھ تو درخت پر چڑھ نہیں سکتی تھی، یاقوت نے جواب دیا۔ جارحانہ انداز میں حاج اس کا بازو تھامے ساتھ لیے جا رہے تھے، جو زبردستی ان کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی کہ تبھی اس کے کچھ لڑکھڑانے پر حاج اس کے پیروں کی طرف متوجہ ہوتے چوکے۔ چپلیں کہاں ہیں تمہاری؟ پیر زخمی ہو رہے ہیں، کانٹے ہیں ادھر، اور تم؟ یاقوت کی آواز پر حاج رک کر متوجہ ہوئے۔ یاقوت نے آگے آ کر چپلیں اس کے سامنے زمین پر رکھی اور پیچھے ہٹ گیا۔ پہنو چپلیں، حاج سخت لہجے میں اس سے مخاطب تھے، جو بس خوخار نظر سے ان کو دیکھتی ٹھس کھڑی تھی۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں بابا صاحب کو یہاں بلا کر تمہاری خودسری اور ڈھٹائی دکھاؤں؟ حاج کے اس سوال میں کوئی ایسی وارننگ تھی کہ اس نے چپلیں پہن لی تھی۔ وہ سب ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے تھے۔ حاج بھائی، وہاں کوئی موجود ہے؟ حاج کے ہمراہ ہی آگے بڑھتے یزدان نے جس طرف اشارہ کیا وہ بابا صاحب کا حجرہ تھا۔ یہ تو بابا صاحب ہے، حاج بولے تھے۔ تم تینوں ادب سے ملنا بہت، یہ ہمارے دادا کے بہت دیرینہ اور قریبی رفیق ہیں، اور میرے نانا جان کے بھی۔ تینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ حاج نے پیچھے آتے یاقوت اور غازی کو بھی تاکید کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں دور سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت ضعیف باریش بزرگ تھے۔ ان کے سر سے لے کر شانوں تک ایک سفید رومال پھیلا ہوا تھا۔ وہ سفید براق جبے میں ملبوس تھے۔ ان کی سفید براق داڑھی سینے تک آ رہی تھی۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ ضعیف العمری کے باعث ان کی کمر کچھ خمیدہ تھی۔ ایک چیز جو بہت چونکا دینے والی تھی وہ ان کے پرنور چہرے پر چمکتی روشن آنکھیں تھیں۔ کسی جھریوں زدہ چہرے پر اتنی بڑی بڑی پرکشش اور روشن آنکھیں کم از کم یاقوت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حاج نے عقیدت سے جھک کر ان سے مصافحہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ اس دوران پہلی بار اجوا کی اکڑی گردن جھکی تھی، اور نظر بھی۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنی بے ترتیب سیاہ چادر کو بھی سر اور وجود کے گرد ٹھیک کر لیا تھا۔ بابا صاحب، یہ غازی ہے، ہمارے پھپھوزاد بھائی۔ پہلے غازی مصافحہ کرنے آگے بڑھا تو حاج نے تعارف کروایا۔ بابا صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس پر شفقت انداز میں اس کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بابا صاحب، یہ یزدان اور یاقوت ہے، یعقوب چچا کے بیٹے ہیں۔ حاج کے تعارف کروانے پر وہ یزدان کے بعد یاقوت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، اپنے دوست اور تمہارے دادا، ان کی احمد کی خوشبو ان سے آ رہی ہے ہمیں۔ دادا نقی احمد کی خوشبو ان سے آ رہی ہے ہمیں۔ بولتے ہوئے بابا صاحب نے بغور یاقوت کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتا اپنا ضعیف ہاتھ اس کے مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ احتراماً یاقوت کو ان کے قریب رکنا پڑا تھا، لیکن وہ چوک پہلے ہی گیا تھا کہ بابا صاحب اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے گھر کے بڑوں سے اس نے بابا صاحب کا ذکر سنا تھا، ملنے کا پہلی بار اتفاق آج ہوا تھا۔ بابا صاحب، یہ یاقوت ہے۔ ان کی یاقوت پر توجہ دیکھ کر حاج نے دوبارہ تعارف کروایا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ سنا ہے، نام تو سن رکھا ہے۔ ان کے کہنے پر حاج کے ساتھ ساتھ یاقوت نے بھی حیران ہو کر پہلی بار نظر اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ جن کے پسندیدہ ہو ان سے ہی شرارتیں کرتے ہو۔ ان کے مہربان لہجے پر سن ہوتا وہ دوبارہ ان سے نظر نہیں ملا سکا تھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی طبیعت میں لاابالی پن ہے، اپنے بزرگ خیر خواہوں کی فرما برداری اسی طرح کرتے رہو، معاملات کو سمجھ جاؤ گے۔ دھیرے سے اس کے شانے کو تھپک کر وہ پر یقین لہجے میں بولے، کبھی وقت نکال کر ہمارے پاس آؤ، کچھ باتیں ہی کر لیں گے بیٹھ کر۔ کیوں آؤ گے ہمارے پاس؟
جی میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا، بڑے احترام سے سر جھکائے بولا، جبکہ بابا صاحب ایک بار پھر اس کے شانے کو تھپک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے جو زمین پر نظریں گاڑے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اکڑی کھڑی تھی۔ بابا صاحب اس سے بولے کہ یہ بے شک مجھے معاف نہ کرے مگر میرے ساتھ چلے، جب بولے گی میں اسے ساتھ لے کر آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ حاج التجائی لہجے میں بابا صاحب سے مخاطب تھے۔ جائے گی یہ تمہارے ساتھ، ہم نے کہا ہے تو اب ضرور جائے گی، بابا صاحب بولے تھے۔ اجوا حاج بھائی ہے تمہارا، اسے اپنے نانا اور ماموں کی دی گئی ذمہ داری پوری کرنے دو۔ اچھی جگہ اچھے لوگوں کے درمیان جا رہی ہو، ان کو پریشان نہ کرنا، اپنے شاگردوں کی فکر نہ کرنا، ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ اب جاؤ تم سب، فی امان اللہ۔ بولتے ہوئے انہوں نے اجوا کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس حجرے کی طرف پلٹ گئے۔ حاج ایک بار پھر اجوا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنا شروع کر چکے تھے، البتہ اس بار انہیں زور نہیں لگانا پڑا تھا اسے ساتھ کھینچنے کے لیے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ حاج کے ایک ہی بار کہنے پر بیٹھ گئی، حالانکہ ان سب کو امید نہیں تھی اس سے۔ دوسری جانب معظم کے پیچھے یمنا بھی گھر سے باہر آ گئی۔ پچھلی سیٹ پر موجود اجوا کو دیکھ کر ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ یاقوت میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی ہرگز، وہ دھیمی آواز میں گاڑی کے پاس کھڑے ہو یاقوت سے بولی۔ آپ ہی اس وقت کوئی بحث شروع مت کریں، ہم سب پہلے ہی بہت تھک چکے ہیں۔ یاقوت زچ ہوا تھا۔ تم اس کے تیور دیکھ رہے ہو کیسے خوخار ہو رہے ہیں، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو کوئی بھروسہ ہے اس کا؟ یمنا یقیناً خوفزدہ تھی۔ آپ ہی مجبوری ہے، آپ کو پیچھے ہی بیٹھنا پڑے گا، آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھے حاج بھائی کو درمیان میں کر دے، غازی نے حل نکالا تھا۔ یار بھائی میں اب دوبارہ 2 گھنٹے کا سفر ڈگی میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یزدان منمنایا تھا۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے بیٹا، ڈائن کے چکر میں مزید نہ پھیلو، جاؤ ڈگی میں آرام سے جا کر بیٹھو۔ غازی نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس ڈائن کے لیے تو میں ساری زندگی ڈگی میں گزار سکتا ہوں، یزدان شرارت سے بولتا خود ہی ہنسا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ یاقوت کی بہت ہی ناگوار نظروں پر اس کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ فوراً ہی خجل سا ہوتا وہ ڈگی کی طرف چلا گیا۔ غازی ڈرائیو میں کروں گا، یاقوت بولتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب گیا تھا کہ تبھی معظم کی بیوی شرمین تن فن کرتی گھر سے نکل کر گاڑی کے قریب آئی۔ پاس ہی کھڑے حاج اور یمنا معظم سے جانے کی اجازت لے رہے تھے، چونک کر شرمین کو دیکھنے لگے تھے۔ جا رہی ہے منحوس ڈائن، کہا تھا نا میں نے کہ تجھے ٹکنے نہیں دوں گی اس گھر میں، مجھ پر زیور چوری کرنے کا الزام لگایا تھا تو نے، آخر میں نے بھی تجھے دربدر کر کے ہی دم لینا تھا۔ اب جا کر کہیں اور چلے کاٹ چلانا وہاں جادو ٹونے جہاں جا رہی ہے۔ اب میرے گھر میں سکون ہوگا، تیرا منحوس سایہ ٹل گیا، حلال کی ہے تو دوبارہ میرے گھر کی دہلیز نہ چڑھنا۔ زبان کو لگام دو شرمین، میں اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ حاج شدید غصے میں بھڑکتے دہاڑ اٹھے تھے، جبکہ خاموش کھڑے یاقوت نے ایک بار پھر اسے دیکھا جو پچھلی سیٹ پر سامنے غیر مرئی شے پر نظریں جمائے تن کر بیٹھی ہر طرف سے لاتعلق تھی۔ اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو اسے واپس ادھر نہ آنے دینا، میں بھی دیکھتی ہوں جتنے جتن اٹھا کر اس ڈائن کو ساتھ لے جا رہے ہو، کتنے دن تک اسے سنبھال کر رکھتے ہو۔ تیکنی کا ناچ نچائے گی تب پتہ چلے گا یہ ہے کیا بلا۔ سالوں بعد بہن کے لیے محبت جاگی ہے تو ذرا غیرت جگا کر اس سے پوچھ لینا کہ جو ہیرے جواہرات پہنے بیٹھی ہے کہاں سے آئے یہ سب، ایسے کون سے امیر زادے گھوم رہے ہیں یہاں جن سے یاریاں لگا رکھی ہے اس چڑیل نے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی بکواس بند کرو۔ حاج دہاڑ اٹھا تھا، جبکہ یاقوت تیزی سے ان کے قریب گیا ان کو شانت رکھنے کے لیے۔ اب تو باز آ جاؤ بد زبان عورت، وہ جا رہی ہے اب تو بخش دو اسے، کیوں اپنی اور میری عزت کے جنازے نکلوانے پر تلی ہو؟ دفع ہو جاؤ گھر کے اندر، اب ایک لفظ نہ نکلے منہ سے۔ معظم اپنی بیوی پر چلائے اور اسے بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف ڈھکیل دیا۔ بھائی صاحب وہ کم عقل جاہل نادان عورت ہے، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ معظم نے بری طرح شرمسار ہو کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ معظم، وہ اجوا کو نہیں تمہارے باپ دادا کے ناموں پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے اس لیے میں مزید کچھ اس کے لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہوں، مگر تم اسے سمجھا دو۔ جس گھر میں وہ اپنی سلطنت چلا رہی ہے وہ گھر نانا جان نے اجوا کے نام کیا ہے، اس گھر کی ملکیت اجوا کے پاس ہی رہے گی۔ اس پر تہمتیں اور الزامات لگا کر وہ اجوا سے اس گھر کی ملکیت نہیں چھین سکتی۔ اس سے کہو کہ جو زمین اور دکان ماموں جان سے تمہیں ملی ہے اس پر ہی صبر شکر کرے، ہوس نہ کرے، کوئی کچھ بھی اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جا سکے گا۔
نہ لے جا سکا ہے، سوائے اعمال کے۔ حاج تیش میں ہی بول رہے تھے۔ رس واچ میں غازی نے وقت دیکھا، رات کے 1 بج چکے تھے۔ گہری سانس بھر کر اس نے بیک ویو مرر میں نظر ڈالی۔ اس کے تیور تو اور خراب ہو چکے ہیں۔ دھیمی آواز میں اس نے ڈرائیو کرتے یاقوت کو مخاطب کیا۔ گاڑی اب شہر کی با رونق سڑک پر تھی، اس سے ٹریفک کے شور میں ان دونوں کی آواز پچھلی سیٹ تک نہیں جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یاقوت نے بھی دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ آسانی سے شانت بیٹھنے والی نہیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرے گی۔ گھر پہنچ کر بھی ہوشیار رہنا ہوگا ہم سب کو۔ غازی کے کہنے پر وہ تائید میں سر ہلاتا خاموش رہا تھا۔ نظر ایک بار بیک ویو مرر میں اس پر گئی تھی جو کھڑکی کے باہر نظر گاڑے تن کر بیٹھی تھی۔ اس کی پیشانی پر پڑے بل نمایاں تھے، چہرے اور آنکھوں کے تیور ایسے تھے کہ لگتا تھا سامنے آنے والی ہر چیز ہر انسان کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ کچھ تو تھا جو یاقوت کو کھٹک رہا تھا، جانے کیا اسرار چھپے تھے اس دھان پان سی لڑکی میں جو اسے بار بار چونکا رہے تھے۔ کچھ تو تھا اس کی شخصیت میں جو دوبارہ اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، جو فوراً اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹانے دیتا تھا۔ بڑے سے مضبوط آہنی سفید کھلتے گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالنی پڑی۔ سب کچھ اس کے لیے اجنبی اور نامانوس تھا، بیزار کر دینے والا تھا۔ دائیں بائیں بہت فاصلے پر اسے رہائشی عمارتیں نظر آ رہی تھیں، جبکہ گاڑی بالکل سامنے نظر آنے والی سفید عمارت کی جانب بڑھ رہی تھی، جس کے قریب کرب و جوار میں کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس کے دونوں جانب سے عمارت کے عقب میں جانے کے راستے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس عمارت کے عقب میں بھی کافی وسیع و عریض جگہ ہے۔ رات کے وقت اطراف میں تیز روشنیاں ہر منظر کو واضح کر رہی تھی، اور لوگوں کی چہل پہل بھی۔ کچھ لڑکیاں گروپ کی شکل میں لان میں بیٹھی تھیں، کچھ ٹہل رہی تھیں۔ اسی طرح وہاں مرد بھی کافی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے، سب مکمل ان کی گاڑی کی طرف متوجہ تھے۔ اکثریت اس عمارت کی جانب بڑھنے لگی جس کے سامنے گاڑی نے رکنا تھا۔ یاقوت اور غازی کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے ان کے کزنز اس وقت اجوا کو دیکھنے کے لیے جگمگا لگائیں، کیونکہ وہ پہلے ہی بھپری بیٹھی تھی۔ ان سب لوگوں کا رش اسے آپے سے باہر بھی کر سکتا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ سب قریب آ چکے تھے، ان کا تجسس بھی بڑھ چکا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی سب سے پہلے یمنا گاڑی سے یوں اتری جیسے کوئی عفریت ان کے پیچھے لگی ہے۔ رکے اور پلٹے بغیر وہ تیر کی طرح اپنے گھر میں چلی گئی۔ حالانکہ حاج کو ان کا اس طرح جانا ناگوار گزرا تھا، مگر وہ ضبط کرنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے فی الوقت۔ آ جاؤ اجوا۔ گاڑی کے باہر ڈور پکڑے کھڑے حاج اس سے مخاطب تھے، جو تنے تاثرات اور عجیب نظروں سے ارد گرد کھڑے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب یوں باہر سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ اس دوران یاقوت اور غازی بھی گاڑی سے اتر گئے تھے۔ اجوا، حاج نے پھر اسے متوجہ کیا۔ بگڑے تیوروں اور کچھ تذبذب کے ساتھ وہ پچھلی سیٹ سے باہر نکلی تو لاشعوری طور پر حاج نے اس کا بازو گرفت میں لے لیا۔ عقب میں یاقوت اور غازی اپنے کزن سے کچھ بات کرنے میں مصروف تھے، لیکن یاقوت اس سے غافل نہ تھا، جو گاڑی سے اتر کر بس 1-2 لمحے ہی شانت رہی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ حاج کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ ان کی گرفت سے بازو نکال کر پلٹتی، وہ درمیان میں ہر آنے والے بندے کو اپنے راستے سے ہٹاتی، کمان سے نکلے تیر کی طرح یوں بھاگی تھی کہ یاقوت اور غازی بھی ایک پل کو ہکا بکا رہ گئے، مگر اگلے ہی پل حاج کی بلند پکار اور اپنے کزنز کے شور شرابے پر ہوش میں آتے وہ دونوں ایک ساتھ برق رفتاری سے اس کے پیچھے دوڑے تھے، جو بجلی کی سرحد سے عقبی حصے کی طرف دوڑ لگا رہی تھی۔ حاج بھی تعاقب میں تھے، جبکہ کچھ اور لڑکے بھی ان کے ساتھ دوڑے۔ عقبی حصے میں سوئمنگ پول میں اور اس کے گرد بیٹھے لڑکے بس آنکھیں پھاڑے اس اجنبی لڑکی کو اڑتا ہوا آتا دیکھتے دنگ تھے، جس کا رخ سفید آہنی گیٹ کی سمت تھا۔ گیٹ آدھا کھلا ہوا تھا۔ باہر ایک لڑکا اپنی بائیک کو دھونے کے لیے پائپ ہاتھ میں پکڑے کھڑا، چیل کی طرح آتی اجوا کو دیکھتا منہ کھولے کھڑا تھا۔ گیٹ بند کر دو امیر حمزہ، غازی دور سے ہی چلایا۔ ساکت کھڑے امیر حمزہ کو جب تک غازی کی بات سمجھ آئی تب تک اجوا اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ کرنٹ کھا کر وہ پانی کا پائپ پھینکتا پیچھے کی طرف بھاگا۔ یاقوت حلق کے بل اسے ہدایات دیتا ہی رہ گیا کہ وہ اجوا کو روک لے۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ اجوا کے تعاقب میں بھاگتے مردوں میں وہ بھی شامل ہو گئے جو عقبی حصے میں موجود تھے۔
इस मैदान में दूर दूर तक कुछ न था सिवाय इस बोसीदा खस्ता हाल एक मंजिला इमारत वाले मकान के। फितरी तौर पर वो उसी जानिब दौड़ती चली गई। पीछे दौड़ने वालों में सबसे आगे याकूत और गाजी थे, जबकि उनके पीछे आते हाज याकूत को रोकने के लिए चिल्लाए। भाग दौड़ भाग दौड़ बेसुध साबित हुई। वो दोनों अजवा से चंद कदम के फासले पर ही थे जब वो मकान के बेरंग अध खुले गेट में दाखिल होकर अंदर से बंद कर गई। चलो ये अब नई मुसीबत शुरू। गाजी सर पर हाथ रखे पलटा और सरस से याकूत को रोका था, जो गेट के करीब जाने लगा था। गाजी उसे गेट के करीब ना आने देना। हाथ सख्ती से हिदायत देते गेट की तरफ बढ़े। बाकी सब भी करीब पहुंच चुके थे। उसने कुंडी लगा दी है अंदर से। गाजी की इतला पर परेशान होकर हाज ने गेट धड़धड़ा दिया था, जबकि याकूत की गुस्सीली नजरें अमीर हमजा पर जा ठहरी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था, मगर दिखाई तो दे रहा था। उसे पकड़ने की बजाय इधर कहाँ भाग गया था? वो बरसा था तो और क्या करता? मुझे क्या पता था कौन थी वो लड़की? ऐसे कैसे पकड़ लेता? अमीर हमजा गड़गड़ा कर बोला था। अब चुप रहे, ऐसे कैसे का? भड़कते याकूत के मुंह पर सरस से गाजी हाथ रख रखते हाथ रखते गाजी ने उसे मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया था। अजवा, गेट खोल दो और बाहर निकलो। ये जगह ठीक नहीं तुम्हारे लिए। इस तरह किसी के घर में घुसना जुर्म है। बाहर आओ। हाज अजहद परेशानी से गेट धड़धड़ाते बुलंद आवाज में उससे मुखातिब था, जो गेट के बाहर उठते शोर शराबे से अक्सर बेनियाज इर्द गिर्द निगाह डालती आगे बढ़ी। काफ़ी बड़ा सहन था। दाएं जानिब बैरूनी दीवार के साथ साथ क्यारी में कुछ पौधे लगे हुए थे, जो बेतरतीब से थे, जैसे एक अरसे से उनकी तराश खराश ना हुई हो। उसी जानिब एक घना दरख्त था। पूरा सहन साफ सुथरा था। एक दो खुश्क पत्तों के सिवा पुख्ता फर्श पर कुछ नहीं था। सामने बड़े से बरामदे की जानिब बढ़ते हुए उसे कोई खौफ न था। उसके इस वक्त घर में कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, मगर चांदनी की तेज़ रोशनी में इर्द गिर्द सब कुछ बहुत नुमाया और साफ वाज़ेह था। अकब से उससे बहुत सी आवाज़ों में सबसे बुलंद आवाज़ हाज की सुनाई दे रही थी। अजवा, गेट खोल दो और बाहर आओ। ये मकान खाली है, अंदर कोई नहीं है। तुम्हारा अंदर रहना ठीक नहीं। हाज की आवाज़ सुनते हुए भी उसके कदम रुके नहीं थे। वो बरामदे की सिमत बढ़ती गई। एक ही सूरत है अब। गेट फलांग कर अंदर से गेट खोलने जाना पड़ेगा, याकूत ने कहा। तुम ये काम मत करना बस, हाज ने फौरन कहा। मैं जाता हूँ, गाजी ने कहा। ऑफिसर से गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। उसके गेट खोलते हाथ बरामदे की सिमत मौजूद अजवा की वजह से बेआवाज़ हरकत कर रहे थे। खदशा था कि अंदर से देख कर वो इधर उधर ना भाग जाए। कुंडी धीरे से हटाकर उसने गेट खोलना चाहा, मगर उस लम्हे वो दंग रह गया जब गेट टस से मस ना हुआ। उसके जोर लगाने के बावजूद गेट नहीं खुल रहा था। रुककर गाजी ने बरामदे की सिमत देखा जहां अजवा खड़ी थी। उसके लकड़ी के बंद दरवाजे की जानिब बढ़ते कदम यकलख्त अपनी जगह साकित रह गए। लकड़ी का भारी दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुलता मुकम्मल वाह हो चुका था। अंदर घुप अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई देना नामुमकिन था। साकित खड़ी वो बस अंदर तारीकी में दरवाज़ा खोलने वाले के सामने आने की मुंतजिर थी। मगर हाज भाई, मैं कुंडी हटा चुका हूँ और कोई लॉक इस गेट पर है ही नहीं, मगर फिर भी गेट नहीं खुल रहा। अंदर से गाजी की इस इत्तला ने हाज के हवास मुख्तल किए थे। अंदर से गाजी गेट पर जोर लगा रहा था, जबकि बाहर से याकूत और उसके कजिन्स। दूसरी जानिब गेट की जानिब से उठते शोर को सुनने के बावजूद वो सामने खुले दरवाजे को पार घूरती तारीकी घूरता घूर तारीकी में पार घोर तारीकी पर नज़र जमाए उस लम्हे सरस से दो कदम पीछे हटी, जबकि यकदम धुएं के मरगोले उसे तारीकी से नमूदार होते दिखाई दिए। उसके साथ ही तारीकी से बाहर आते खुशबू के झोंके इर्द गिर्द की फिजा को महका गए। ऐसी मशहूर कुन खुशबू जो दिलो दिमाग को और रूह तक को मुअत्तर कर डाले, उसके लिए अजनबी न थी। जो साकित नजरों से धुएं के मरगोलों को तकती सहर अंगेज सी खड़ी थी। कुछ देर लगी थी, फिर एकदम बैरूनी गेट खुल गया। हाज की जान में जान आई थी। सरस से अंदर दाखिल होते हुए उन्होंने पहले गाजी को बाहर निकाला और किसी को भी अंदर ना आने की हिदायत करते तेजी से अजवा की सिमत बढ़े। सामने खुले दरवाजे से बाहर आता हल्का हल्का धुआं और खुशबू के तेज झोंके उनसे कुछ छुपा नहीं था। जल्दी चलो यहाँ से, धीमी आवाज़ में उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करते हाज उसका बाजू थामे सरस से वापस गेट की सिमत बढ़ गए, जबकि उनके साथ जाती अजवा की उलझी नज़रें बार बार तारीकी से उठते मरगुलों की सिमत जा रही थी। याकूत ने बगौर उसे देखा था, जो
جو حاج کے ساتھ کھلے گیٹ سے باہر آتی پہلی بار کچھ شانت اور نارمل دکھائی دے رہی تھی، مگر بہت الجھی ہوئی اور کنفیوز بھی وہ یاقوت کو لگی۔ باہر حاج کے بڑے چچا بھی پہنچ چکے تھے۔ سب لڑکوں کو اپنے سامنے انہوں نے واپس بھیجا تھا اور پھر اس مکان کے گیٹ کو بند کر دیا، لیکن اسے مقفل نہیں کیا۔ واپس اسے ساتھ لے کر اپنے پوشن میں آنے تک نہ حاج نے اسے مخاطب کیا، نہ ہی ان سمیت کسی نے بھی اس کی کوئی حرکت پر کوئی سوال جواب کیا۔ البتہ یمنا شدید غصے میں بھپری نظر آ رہی تھی۔ غنیمت تھا کہ وہ خاموش تھی۔ یمنا کو اشارے سے پانی وغیرہ لانے کا کہتے وہ اجوا کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ جس لمحے یمنا تازہ جوس سے بھرے جگ ساتھ ہی پانی کے گلاس ٹرے میں رکھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، حاج صوفے پر ہی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کارپیٹ پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ چہرے پر ناگواری سجائے یمنا نے گلاس ٹیبل پر رکھے اور واپس جانے کے لیے پلٹ گئی، مگر حاج کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ یمنا بیٹھ جاؤ یہاں، مجھے کچھ کام ہے، یمنا ناگواری سے بولی۔ بعد میں کر لینا کام، ابھی بیٹھو یہاں۔ حاج کے تحکم آمیز تنبیہی لہجے پر خون کے گھونٹ پیتی نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ اس دوران اجوا نے بھی ایک نظر ان کے چہرے پر نمایاں ناگواری اور بیزاری کے تاثرات کو دیکھا تھا۔ اجوا: میں اپنی تمام غلطیاں قبول کرتا ہوں کہ تم حق پر ہو، مجھ سے نفرت اور بیزاری میں حق بجانب ہے، لیکن مجھ سے نفرت کر کے، مجھ سے تعلق توڑ کر تم میرے اور اپنے رشتے کو تو ختم نہیں کر سکتی۔ غلطیاں کس انسان سے نہیں ہوتی؟ کیا ایک بہن کے لیے اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے اپنے بھائی کو اس کی غلطیوں کے لیے اسے معاف کرنا، جتنا کہ تمہارے لیے ہو رہا ہے؟ دزدیدہ نظروں سے حاج نے اسے دیکھا تھا، جو پگھلنے کے لیے تیار نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھوں کو، ان ہاتھوں سے میں نے کئی بار تمہیں نوالے کھلائے ہیں، انہی ہاتھوں میں تمہیں اٹھا کر گھومتا رہا ہوں، انہی ہاتھوں سے میں نے تمہیں چلنا سکھایا ہے، تمہیں گرنے سے روکا ہے۔ جو رشتہ، جو تعلق میرا تم سے ہے، وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ نانا جان، ماموں جان اور خالہ جان نے تمہارے لیے ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے، ان سب کی خاطر مجھے معاف کر دو، میرے جڑے ہاتھوں کا بھرم رکھ لو۔ مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ میں تمہارے پیر پکڑ کر بھی تم سے معافی مانگوں۔ جذباتی ہوتے حاج صوفے سے اٹھ کر نیچے دو زانوں ہو کر بیٹھتے اس کے پیر پکڑ چکے تھے۔ جو دہل کر اپنے پیر پیچھے ہٹاتی ان کے ہاتھوں کو تھام کر روک گئی۔ دوسری جانب صوفے پر پہلو بدلتی یمنا اپنے شوہر کی ان منت سماجتوں پر غصے میں بل کھا کر اٹھی اور تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی۔ یہ سب مت کرے، سب کی مرضی سے ہی صحیح، مگر اب آ گئی ہوں آپ کے ساتھ، اب اور کیا کروں؟ ان کی جانب دیکھے بغیر وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ تم نے میرا مان رکھ لیا، میرے لیے یہی بہت ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میری طرف سے تمہارا دل صاف ہو جائے۔ حاج بولے تھے اور پھر گلاس میں جوس بھر کر اس کی سمت گلاس بڑھایا۔ وہ کچھ مذبذب ہو کر ہوئی، مگر حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، سو گلاس ان سے لے لیا تھا۔ اس گھر میں تمہیں اگر کسی سے کوئی بھی شکایت ہو تو مجھے بتانا، میں پوری کوشش کروں گا کہ یہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں اتنے لوگوں کے درمیان رہنا شاید عجیب لگے، لیکن یہاں سب عزت کرنے والے پرخلوص لوگ ہیں۔ یہ تمہاری مرضی ہوگی کہ تم سب سے گھلنا ملنا چاہو یا الگ رہو۔ یہاں کے ماحول اور لوگوں کو سمجھنے میں تمہیں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن تم ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ خاموش ہو کر حاج نے اسے دیکھا، جو گلاس میں گھونٹ بھرتی بے تاثر چہرے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم جانتی ہو کہ یمنا میرے چچا کی بیٹی ہے، ہمارے ساتھ اس گھر میں اس کے 2 بھائی بھی ہیں اور میرا ایک پھوپھوزاد بھائی بھی اس گھر میں ہے۔ میں ان سب کی طرف سے تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ ان کی طرف سے تمہیں کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی وجہ سے تمہاری پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی۔ بس تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہو، یہاں کی ہر چیز پر تمہیں بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی سب کو۔ خاموش ہو کر حاج نے خالی گلاس اس سے لے لیا تھا۔ اجوا: زندگی میں تبدیلی اور تغیر کبھی بھی کسی بھی موڑ پر آ سکتے ہیں، ان سے ہم آہنگ ہو کر ہی انسان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس تبدیلی کو، اس نئے ماحول اور اس گھر کے لوگوں کو کھلے دل سے قبول کرو گی۔ حاج کے کہنے پر وہ بس خاموش تھی۔ رات کافی ہو چکی ہے، تم تھک گئی ہوگی، جا کر ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتا ہوں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ درمیان میں بولی۔ بھوک نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا ضرور کھاؤ۔ نہیں، جوس پی لیا کافی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں، سرد لہجے میں بیزاری سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، کل صبح ہی یمنا تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دے گی۔ ابھی تمہیں ٹھیک لگے تو تم میرے کمرے میں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ صحیح۔ حاج گہری سانس لے کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر کون سی مخلوق کا ذکر ہے اس کہانی میں، یمنا اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں، اور اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے، کیا یہ سچ مچ میں کوئی ڈائن ہے، یہ آخر کیا ہے، اور اس کہانی کا حد کیا ہے، اس کہانی کا انتہا کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔